سوال کیا ہے جی کہ تعویذات جو دفن شدہ ہوتے ہیں ان تعویذات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں؟ یعنی کہ ہم کوئی وظیفہ کریں یا کوئی ویڈیو سنیں، تھمبنیل پہ لکھا ہوتا ہے کہ شیطانی تعویذات، جادو تعویذات آپ پہ اگر ہوئے ہیں تو آپ کے دشمنوں کا جو بھی معاملہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو وہ تعویذات کے اثرات؟ سوال یہ ہے کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہم پہ اس لیول کا جادو کرتے ہیں، اس لیول کا شیطانی علم کرتے ہیں، شیطانی عملیات کرتے ہیں کہ ہمیں جادو کے تعویذات ڈالے جاتے ہیں۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دیکھے ہیں وہ تعویذات؟ سوال ہے آپ کو بھی کسی نے بتایا یہ نا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ آپ نا تعویذات دیکھنا چاہتے ہیں، میں پہلے بات مکمل کرتا ہوں نا، پھر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تعویذات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے سوال مکمل کریں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو دشمن ہے نا جی، وہ دشمن جو ان سے ہے وہ ہم پہ ایسا جادو کرتے ہیں، ایسے تعویذات کرتے ہیں، شیطانی عملیات کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعویذات تو نہیں کرتے، جادو تو نہیں کرتے، لیکن اپنی زبان سے، اپنی بد کلامی سے، اپنی سیاست سے، اپنی پولیٹکس سے، اپنے شیطانی حربوں سے، عدالت کورٹ کچہری کے ذریعے، دیگر معاملات کی وجہ سے الزامات لگا کے، کوئی راز ہے تو بلیک میل کر کے ہمیں بےعزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس حد تک کہ اگلے بندے کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، قبر میں اتارنے تک مجبور کر دیتے ہیں۔ بلکہ جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے ان کے ایسے ایسے گندے غلیظ دعوے ہوتے ہیں کہ وہ بابانگ دوہل کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے دشمن کو کہ میں تجھے قبر میں اتار دوں گا، میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا، میں تیرے ساتھ وہ کر دوں گا۔ وہ پنجابی کا ایک جملہ ہے کہ اگر یہ کالے علم والے ایک گاؤں میں رہتے ہیں تو اگر ان کو اتنی طاقت ہے نا تو یہ پورے گاؤں کو غلام بنا لیں، ٹھیک ہے نا، پورے پاکستان کو غلام بنا لیں یہ کالے علم والے، جتنے بھی کالے علم والے جو ہے پنجابی میں چب کے کھا جان، ایسے ہے نا جی۔ تو یہ ککھ بھی نہیں ہے جی، ان کے دعوے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ صرف یہ جس بندے کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، اگر وہ بندہ کمزور پڑ جاتا ہے تو اس پہ حاوی ہوتے ہیں، اگر وہ کمزور نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں چل تو جو کرنا کر، تو شیطان سے مدد مانگنے والا، میں رحمان سے، اب تیرا میرا مقابلہ ہے۔ تو ہمیشہ فتح اس کی ہوتی ہے جو رحمان سے مدد مانگنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دشمن کو برباد کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ دشمن کو اگلے دن میں جو انسان قبر میں ہوگا جی آپ کا دشمن، یہ دعوے ہوتے ہیں نا، کوئی عامل کے پاس جاتا ہے نا تو 20,000 دے دو، لاکھ دے دو، 2 لاکھ دے دو، 5 لاکھ دے دو، آپ کا دشمن اگلے دن قبر میں ہوگا جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تعویذات بنا کے مچھی کے منہ میں جناب وہاں سمندر میں پھیلا دیا، دفن کر دیا، یہ وہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں، میں ان طرف جانا نہیں چاہتا۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہ تجربات، مشاہدات ہو چکے ہیں، ان ساری چیزوں سے گزر چکا ہوں، گزر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ ہمارے بھی اگر ہم عامل لیول کے ہیں تو ہمارے دشمن جو عاملین ہیں وہ بھی لیول کے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رسول کے دین کی برکت سے، قرآن کی محبت کی وجہ سے وہ ہماری جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ غرور تکبر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ پر یقین ہے ہمیں کہ کبھی بھی شیطانی طاقت رحمانی طاقت پر غالب نہیں آ سکتی، کبھی بھی رحمان سے مدد مانگنے والے پر شیطان سے مدد مانگنے والا بندہ لانتی کبھی غالب نہیں آ سکتا، اس کی ذلت ہے، آپ ہمت نہ ہاریں۔ بقایا اس کی گہرائی میں جانے کے لیے اب آپ کو میرے ساتھ توجہ کرنی ہوگی، لیکن آپ یاد رکھیے گا آج آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں، ایسا وظیفہ دینے جا رہا ہوں، دیکھیے اگر آپ عمل سمجھ کے کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میری پوری ویڈیو سنو جی، پہلے کہتا ہوتا تھا لیکن ابھی نہیں کہتا میں، اس لیے کہ بھائی کیوں سنے بھائی، جس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جو بندہ رکنا ہی نہیں چاہتا، جو بندہ کہیں اور جانا چاہتا ہے تو وہ جائے نا بھائی، ہم کیوں کون ہوتے ہیں اسے کہنے والے بھی پوری سنو، یہ شرط ہے وہ شرط ہے، سکپ نہ کرو۔ ضرورت مند کے لیے ہے ہماری گفتگو، ہر عام و خاص کے لیے نہیں ہے، کچھ خاص افراد کے لیے ہوتی ہے ہماری گفتگو، جو قدردان ہوتے ہیں، جو اس لیول کو، باریکیوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ تو ہر بندے کے لیول کی بات ہوتی بھی نہیں ہے کہ ہر بندے دیکھیں آپ بازار میں جاتے ہیں نا تو آپ وہ دکان ڈھونڈتے ہیں جہاں سے آپ کی پسند کا، آپ کے معیار کا برانڈ ملے، پھر وہاں سے آپ شاپنگ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی اپنی سوچ ہے کہ آپ یوٹیوب کے بازار میں آئے ہیں تو آپ کہاں پہ رک کے اپنا جناب صاحب لین دین کر رہے ہیں، اپنی روحانی تربیت کر رہے ہیں. یہ آپ کا معیار ہے. آپ جس معیار کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ یہ نہ سوچے کہ اگلے بندے کا کیا معیار ہے، آپ سوچے آپ کا کیا معیار ہے. آپ اسے دیکھ رہے ہیں تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا، مجھے بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ویڈیو مطلب کال وغیرہ کرتے، کہتے ہیں جی کہ پریوں کے عمل ہے جی، جنات کے عمل ہے جی، آپ یہ کریں آپ کا محبوب صبح قدموں میں ہوگا، آپ یہ عمل کریں جی آپ کا دولت آپ کے دروازے پہ ہوگی، آپ یہ عمل کریں جی تو رجت نہیں ہوگی، پلیتی میں کر لیں، پاکی میں. اس کا نمبر ہے جی آپ کے پاس؟ نہیں، کوئی نہیں. تو یہ آپ کا معیار ہے، آپ اسے سن رہے ہیں تو اپنا معیار نہ گرایا کریں. آپ اپنا معیار بنائیں. سننے کا بھی کچھ معیار ہوتا ہے. تو کچھ لیول کی بات ہو نا تو وہ لیول کے لوگوں کو سمجھ آتی ہے. چھوٹے لیول جو جن بیچاروں جو قدردان ہی نہیں ہے، جو لالچی ہرسی ہوسی لوگ ہوتے ہیں، ان تک ہماری بات جو سی نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں. اس لیے کہ اب یہ اعلیٰ درجے کی گفتگو ہوتی ہے تو جو کالا علم شیطانی علم. اب مجھے یہ بتائیں، میں نے اتنے سخت الفاظ کیوں بولے؟ اس کی حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے یہ یقین کر لی ہے، دیکھیں نا لوگ دلائل بڑے دیتے ہیں، میرے پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں میں نے پوچھا جی آپ کیوں گئے ہیں جی شیطانی علم والے کے پاس، کالے علم دیکھیں جی میرے بہو کے بیٹے کے درمیان طلاق ہونے والی تھی، نفرت تھی، میں تو ان کی محبت کے لیے گئی تھی. ساس کہتی ہے یا کوئی لڑکی کی ماں کہتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں. تو ایسے کئی میرے سامنے کیسز ہیں جی، ہم تو اس مجبوری کی وجہ کے گئے. پتہ چلا جی کالے علم سے وار ہوا ہے تو اس کی کاٹ بھی کالے علم سے ہوگی. میں کہا یار یہ تجھے کس نے فلسفہ سمجھا دی ہے؟ گند گند اب پڑا ہے آپ کے سامنے، غلاظت وہ آپ کے جسم پہ کسی نے گرا دی ہے تو اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے آپ غلاظت سے پاک کریں گے؟ کمال نہیں ہوگی. یہ عقلی دلائل، علمی دلائل، سوچ و فکر والے دلائل جو آپ کو گہرائی سوچ میں لے جانے والے ہیں. اب میں بہت قیمتی دلیل دینے لگا ہوں. مجھے آپ یہ ایک بات بتائیں، جب آپ کالے علم والے کے پاس جاتے ہیں نا اور آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہمارا جو سا فلاں دشمن ہے یا فلاں کے لیے ہم چاہتے ہیں ان میں محبت ہو جائے، اچھے کام کے لیے یا برے کام کے لیے، دونوں طریقوں سے اگر آپ سفلی علم کرتے ہیں، شیطانی علم کرتے ہیں، کالا علم کرتے ہیں یا کسی سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، جانے میں یا انجانے میں، یہ میری بات پلے باندھ لیجئے گا. زندگی میں اگر آپ نے ایک دفعہ بھی یہ غلطی کی ہے نا تو سمجھے آپ اس دلدل میں جا چکے ہیں. وہ دلدل کون سی ہے؟ جس دلدل سے انسان 1000 سال تک نہیں نکل سکتا. آپ کہیں گے جی بندے کی عمر 70 سال ہوتی ہے، 80 سال ہوتی ہے، آپ نے 1000 سال کا ذکر کیا ہے. اور بھائی میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. 1000 سال سے مراد یہ ہے کہ ایک نسل، 2 نسل، 3 نسل، 4 نسل نہیں، 10 نسلوں تک سر یہ پیچھا نہیں چھوٹتا. پردادے نے غلطی کی تھی، دادے کے ساتھ وہ شیطانی. آپ کہیں گے آئے کہاں سے؟ مطلب کچھ چیز ایسی ہمیں سمجھائے تو صحیح، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب کوئی بندہ جاتا ہے نا شیطانی عامل کے پاس تو وہ شیطانی عامل اسے ایک تعویذ لکھ کے دیتا ہے یا پڑھائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ فلانے کا گھر برباد کرنے کے لیے یا فلانے کا گھر آباد کرنے کے لیے تعویذ لینے آئے ہیں. وہ اس کا نام لکھتا ہے، نام، والدہ کا نام اور اس کا نام فلاں بن فلاں. اب اس نے تعویذ پہ کیا لکھا ہے آپ اس پہ غور کریں. اس نے تعویذ پر یہ لکھا ہے کہ شیطانی عملیات، شیطانی عاملین کے جو موکلات ہیں، جو اس نے چلا کر کے، پڑھائی کر کے، وظیفہ کر کے، عمل کر کے، وہ جو شیطانی موکلات کو اس نے حاصل کیا ہے، یاد رکھیے گا، شیطانی موکلات کو جو اس نے حاصل کیا ہے پڑھائی کر کے، محنت کر کے، وہ شیطانی موکلات کو نام وہ اس تعویذ پہ لکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان شیطانی موکلات کو وہ قید کر دیتا ہے، اس تعویذ کے ماتحت کر دیتا ہے. اب وہ تعویذ ان شیطانی موکلات کا استاد ہے، ٹیچر ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، پیر ہے، جو بھی ہے. اب وہ جو ان سے ہے وہ تعویذات کے ماتحت ہو چکے ہیں وہ شیطانی موکلات، کیونکہ اس کے اندر سرداران شیطان کا، جنات کے سرداروں کے نام لکھے ہوتے ہیں.
تو وہ سرداران شیطانی جنات تو نہیں جاتے نا، وہ تو جاتے ہیں ان کے چیلے، ان کے موکل جو ان کے ہوتے ہیں شاگرد، یا ان کے نسل یا ان کے خاندان میں سے۔ اب وہ آپ کو کہتا ہے تعویذ دفن کر دو، جا کے آپ کسی پرانی قبر کے پاس دفن کر دے، یا فلانے اجاڑ میں کر دے، یا فلانا یہ کر دے۔ اب ہوتا یہ کہ جب وہ تعویذ دفن ہو جاتا ہے نا، جب تک تعویذ دفن ہے تب تک اس کے اثرات نہیں ختم ہو سکتے۔ اب دفن شدہ تعویذات کے اثرات ختم ہونے کے، ایک تو آپ نے غلطی کی، ایک آپ کے لیے لوگوں نے دفن کی، یہ دو سوال علیحدہ علیحدہ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جی آپ نے خود جا کر کسی شیطانی عامل سے کالا علم کروایا، اس کے تعویذ دفن کیے، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نہیں گئے، آپ کا دشمن آپ کے لیے گیا ہے۔ اب سمجھنا ہے آپ نے، دونوں کا جواب ایک ہے، سمجھنا ہے آپ نے بات کو۔ اب شیطانی عامل جو ان سے ہے، اس نے تعویذ لکھا، اس نے تعویذ دفن کروایا۔ اب اس کے جو موکلات تھے، وہ تعویذ دفن ہونے کے بعد تعویذ کے ساتھ اور اس گھر کے ساتھ ان کا رابطہ ہے جس گھر میں بھیجے گئے ہیں۔ یعنی کہ آپ کی بیٹی کی شادی کی بندش لگوانے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے شیطانی عامل کے پاس، تو وہ شیطانی عامل کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ آپ کی بیٹی کا نام اور بیٹی کی والدہ کا نام لے کر وہ شیطانی عامل کہتا ہے کہ جائے۔ وہ شیطانی موکلات جو ان سے ہے اس کے گھر کا گہراؤ کرتے ہیں، گھر کے اندر نہیں آتے۔ پہلی بات، کبھی بھی شیطانی جنات، شیطانی موکلات، چاہے کوئی پلیت جگہ ہو، پاک جگہ ہو، ناپاک جگہ ہو، سب سے پہلے اس کا گھر کا باہر سے گہراؤ کرتے ہیں۔ پھر ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ اب اس جن کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا، وہ روحانی جن ہے کہ شیطانی جن ہے؟ اگر تو آپ نے نیک اعمال کیے ہیں اور اپنے دامن کو بچا کے رکھا ہے اور اپنے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تو وہ روحانی جن ہے، وہ ان کو کوئی مقبری نہیں دے گا جو گھر سے باہر ہے، شیطانی جنات جو عامل نے بھیجے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ساتھ جو پیدا ہونے والا جن ہے وہ جن شیطانی جن ہے، اگر یاد رکھیے گا، وہ جن جو ان سے ہوتا ہے، جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ کی باتیں بھی چوری کر لیتا ہے۔ عامل ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ جب کسی عامل کے پاس آپ جاتے ہیں نا، تو موکلات سے وہ خبر لیتے ہیں، وہ اپنے موکل سے کہتا ہے، وہ موکل آپ کے موکل کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ کبھی بھی نیک انسان کے موکل سے شیطانی عامل کوئی بات چوری نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے معلومات ملے گی نہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب جو آپ کے ساتھ، میرے ساتھ جو جن پیدا ہوا ہے، وہ شیطانی ہے کہ روحانی ہے؟ اگر آپ نے گناہ کیے، سود کیا، یہ وہ دو نمبریاں زندگی کے اندر کی ہیں، تو وہ جتنے گناہ کرتے ہیں آپ، وہ جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے جن، اس کی خوراک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ نیک اعمال جو ان سے ہے، وہ اس کی خوراک ہے، وہ نیک ہو جائے گا جن۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ اب سر یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے گھر کے باہر گہراؤ کر کے کھڑے ہیں، وہ آپ کی بیٹی کی شادی کی بندش کے لیے، اب وہ باروں بار کام کریں گے، کیونکہ ان کو جو آپ کے ساتھ طاقت ہے نا روحانی، وہ اندر نہیں آنے دے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ باہر سے رشتہ آیا، باہر سے جو بھی اپنی انہوں نے خرابی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کام ہے، کاروبار دکان پہ ہے تو دکان کے باہر۔ اب جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے نا جن، وہ اگر شیطانی ہے، مثلا آپ نے گناہ اتنے زیادہ کیے ہیں، اتنی زیادہ غلاظت کی ہے زندگی کے اندر، تو وہ شیطانی جن جو ان سے ہے، وہ شیطانی بن چکا ہے، اس کی طاقت شیطانی ہے ساری۔ اب اس کے دوست باہر کھڑے ہیں، روحانی جن ہوگا تو اس کے دشمن باہر کھڑے ہیں۔ اب وہ جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، آپ کے گناہوں کی وجہ سے وہ شیطانی جن کی اب دوست باہر کھڑے ہیں، وہ ان کو ویلکم کریں گے۔ وہ جن کہے گا اندر آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی چیز نہیں ہے جی تقوی والی، پرہیزگاری والی، یہاں پہ تو شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، یہاں پہ تو گناہ ہو رہا ہے، یہ گھر میں کبھی قرآن ہی نہیں کھلا، اس گھر میں جناب قرآن پاک پہ اوپر جو سا غلاف چڑھا اس کے اوپر مٹی چڑھی پڑی ہے، نماز کا تو نام و نشان ہی نہیں، یہاں پہ عبادت کا تو پتہ ہی نہیں، ساری ساری رات کیبلیں، ساری ساری رات موبائل، یہ وہ، ایسے ٹک کر کے وہ بارود ہوتا ہے کالے علم والے کا، ٹک کر کے وہاں پہ جادو چلتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے سر؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو شیطانی جن جو آپ کے ساتھ جو جن تھا، اس کو روحانی آپ نے بنایا یا شیطانی بنایا؟ اگر وہ شیطانی بن چکا ہے تو وہ پھر ان کو اندر بلاتا ہے، اندر بلانے کے بعد پھر وہ آپ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب جب وہ گھر کے اندر آ گئے نا، یہاں سے اب رجت بھی شروع ہونے والی ہے۔
ٹھیک ہے. اب وہ جو شیطانی جنات ہے وہ ان کو معلومات ملتی ہے جس لڑکی کے اوپر بندش لگی ہے یا جس بندے کے اوپر بندش لگی ہے، کوئی بھی ہے، کاروباری بندش ہے، شادی کی بندش ہے، بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، بچے کے تعلیم حاصل کرنے کی بندش ہے، بچے اچھی معیاری نوکری کر رہے ہیں، میاں بیوی میں محبت جو بھی ہے، اگر وہ غلاظت میں کسی نے کروایا ہے، اب وہ شیطانی جنات جو ان سے ہے وہ آپ کے گھر میں داخل ہو گئے. اب وہ جو آپ کے ساتھ جن ہے نا جی، وہ جو روحانی جن ہے یا شیطانی جن ہے، جو بھی آپ نے اسے بنایا ہے، اگر تو وہ شیطانی ہے، ظاہری بات اس نے گھر داخل ہونے کی اجازت وہ دے گا تو داخل ہوں گے، ورنہ وہ داخل نہیں ہو سکتے. وہ باہر سے اپنی مکبری کریں گے، باہر سے اپنا کام کریں گے. اب جب وہ گھر میں داخل ہو گیا نا تو وہ شیطانی جنات کہتے ہیں بھئی تو اس کے جسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں اور تیرے جسم میں کوئی فرق نہیں ہے. کیونکہ جیسے تو پلیت ہے، ناپاک ہے، یہ بھی گناہ کر کے اتنا زیادہ ہو چکا ہے، وہ اس کے جسم میں داخل، پھر دماغ پہ، معدے پہ، جگر پہ، مثانے پہ، پھر اس کا کیونکہ وہ واپس جا ہی نہیں سکتے نا سر، کیونکہ ان کو دفن کیا گیا ہے، تعویذات کے ماتحت کیا گیا ہے. اب وہ آپ کے سرے ہیں مرتے دم تک. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ یوٹیوب سے 300 کا پیکج لگا کے وظیفہ کرتے ہیں، مثلا ان کو بگانے کے لیے. اب آپ ایک عمل کرتے ہیں، کوئی بھی آپ اسم اعظم کا عمل کرتے ہیں، یا اللہ، وہ آپ پڑھتے ہیں. یا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو یہ اسم اعظم کا جلالی عمل ایسا ہے کہ پڑھتے ہی جناب صاحب وہ ان کو دوڑے لگ جائے گی ان کی. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو وظیفے کے طور پہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، ٹائم ایک رکھتے ہیں، اگلے دن پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کے جسم سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نکالا جا رہا ہے نا. جب آپ اپنے گھر میں ہو تو آپ کو کوئی زبردستی آ کے نکالے تو آپ پہ کیا بیتے گی. اس طریقے سے ان کو نکالا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب ان کو تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور ایسے ایسے اعمال ہوتے ہیں، ایسے ایسے وظائف ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پڑھائی جو ان سی ہے یہ جنات کو قید کرتی ہے یا جنات کو جلا دیتی ہے یا جنات کو جناب والا بھگا دیتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم تو بس سنا ہے، بس شروع کر دیا. اگر جلانے والا ہے یا بگانے والا یا قید کرنے والا تو آپ کو تو علم بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ماتحت جو روحانی طاقتیں ہیں، جیسے یا اللہ، اس کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی رحمت کے 4 فرشتے بہت طاقتور، پوری پاور والے، وہ آتے ہیں آپ کی مدد کے لیے. اور اس کے بعد لیکن یہ عمل ہے نا سر، جب برا عمل اس کا وظیفہ کیا جائے گا، منزل پا لی جائے گی، تب کی پاور ہے. شروع میں بھی ہے لیکن تب زیادہ پاور جتنی پھر آپ کے اندر روانی ہوگی. اس کے ماتحت 4 اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے بعد 4 سردار موکلات، ماتحت 70 موکلات، پھر 4 جون سا سرداران جنات، ماتحت 70 جنات. اب سر یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ یہ ساری روحانی طاقتیں آپ کے وجود کے اندر سے، آپ کے گھر کے اندر سے ان شیطانی طاقتوں کو نکال دیں گی. اب آپ کی نیت ہے کہ آپ نے نیت کیا کی ہے، کیونکہ جو آپ نیت کریں گے نا، یعنی کہ جو آپ روحانی طاقتوں کو آرڈر دیں گے وہ کام کریں گے. وہ آپ ان کو کہتے ہیں قید کر دو، قید ہو جائیں گے. آپ کہتے ہیں جلا دو، جل جائیں گے. آپ کہیں گے بھگا دو، بھاگ جائیں گے. جو آپ کہتے ہیں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کہتے تو پھر روحانی طاقتوں کی اپنی مرضی ہے، آگے سے وہ جتنی مزاحمت کریں گے، جو کریں گے، پھر وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے. اب وہ آپ کو نہ روحانی طاقتیں نظر آ رہی، نہ شیطانی طاقتیں نظر آ رہی، یعنی کہ جو تعویذات کیے گئے شیطانی طاقتوں کے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے، جو روحانی طاقت کا عمل آپ کر رہے ہیں آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے نکلنے والے وہ موکلات، کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، وہ شیطانی موکلات اپنا بدلہ لینے کے لیے پھر آپ کے بچوں کی طرف جاتے ہیں، آپ کے شوہر کی طرف، آپ کی فیملی کی طرف. یہ لائن ذرا سمجھ نہیں ہے، میں کیونکہ آج نا اس کو سمجھانے جا رہا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیے لیکن اس میں کوئی اور ایک راز ہے، وہ میں سمجھانے لگا ہوں. وہ راز کیا ہے؟ جب وہ شیطانی طاقتیں آپ کے فیملی کی طرف جاتی ہیں، آپ کے گھر کی طرف جاتی ہیں، آپ کے بچوں کی طرف جاتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے، عمل تو آپ نے کیا ہے، تو آپ وہ شیطانی طاقتیں آپ کے گھر سے نکلی ہیں، وہ آپ کی فیملی کی طرف، آپ کے بچوں کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ اکثر ایک بات سوچتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں
پر سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ایک معاملہ جس کے لیے ہم وظیفہ کر رہے ہیں مزید 10 معاملے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہ شیطانی طاقتیں جا کے آپ کے 10 کام اور بگاڑ دیں گے۔ آپ کے بچوں کی طرف اس لیے گئے، آپ کے شوہر کی طرف اس لیے گئے کہ مطلب روڈ کے اوپر شوہر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، بچوں کے ساتھ کوئی ہو جائے، بچہ بیرون ممالک ہے، شوہر اس کے ساتھ وہاں پہ نوکری کا لالے، آپ ادھر سے پریشان، یعنی کہ ان کا مقصد ہے آپ کو روکنا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حصار لگانا ضروری کیوں ہوتا ہے؟ حصار لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے، حصار کا مطلب ہے 4 دیواری، یعنی کہ سامنے بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اوپر بھی اور نیچے بھی۔ حصار جب لگا لیا جاتا ہے تو روحانی طاقتیں اس کے ارد گرد کھڑی ہو جاتی ہیں، اس بندے کے، اس کے گھر کے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ حصار لگا لیتے ہیں اپنا، اپنے شوہر کا، اپنے بچوں کا، ان کو نظر کچھ نہیں آتا، نہ ان کو آپ کا خاندان نظر آتا ہے۔ کاروبار کا حصار کیا تو نہ ان کو دکان نظر آتی ہے، نہ فیکٹری نظر آتی ہے، نہ کارخانہ نظر آتا ہے، نہ آپ نظر آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ عمل کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے 10 کام کیوں بگاڑیں گے؟ ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ بابا جی فرماتے ہیں کہ اگر آپ حضور قبلہ عالم پیر و مرشد پیر ربانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ قبلہ پیر و مرشد والد محترم آپ فرماتے ہوتے تھے کہ بیٹا جب حصار لگ جاتا ہے تو اس کی روحانی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتیں اندھے ہو جاتے ہیں، نہ ان کو نظر آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، بالکل لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنا اندر کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ جیسے جیسے آپ اثار کرتے ہیں، اثار کرتے ہی ساری طاقتیں باہر چلی جائیں گی، لیکن جس کا آپ نے اثار کیا اس کی طرف وہ نہیں جا سکتے۔ دیکھیں، وظائف کرنے سے روکا نہیں جاتا۔ وظائف میں ہمارے بابا جی قبلہ والد محترم پیر و مرشد پیر ربانی سرکار فرمایا کرتے تھے، بیٹا عملیات کی دنیا کے اندر، وظائف کی دنیا کے اندر کامیاب ترین شخص وہ ہے جو وظیفہ کرنے کے بعد اپنے کام میں کامیاب ہو یا نہ ہو لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کو۔ اول ترجیح یہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ شروع کرتے ہیں، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، شوہر کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے، کاروبار میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہم وظائف کرتے ہیں، ہمیں وظائف کے بعد نقصانات کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے، تو سر اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وظائف کو، عملیات کو کرنے سے پہلے ہم جہاں سے لے رہے ہیں، ہم عملیات کی دنیا میں، جنات کی دنیا میں ہے، پنگے ہم شیطانی جنات سے لینے جا رہے ہیں، لیکن ہم وہی بازار والی بات آ گئی کہ ہم اپنے ذاتی پہننے کے لیے جو لباس خریدنا ہو، جوتا خریدنا ہو، وہ تو ہم برانڈ پہ جاتے ہیں اور اچھی جگہ پہ جا کے لیتے ہیں، لیکن جب ہم نے وہ اپنے عملیات کے بارے میں، وظائف کے بارے میں کوئی چیز لینی ہو تو پھر ہم وہاں پہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو آپ اچھا فیصلہ کریں، روحانی نسبت قائم کریں، روحانی تربیت حاصل کریں۔ مجھے کہتے ہیں روحانی تربیت کیسے حاصل کریں، نسبت کیسے حاصل کریں؟ تو دیکھیے، میں نمبر پہلے دیا کرتا تھا، لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں سر، ایک دن میں 1500 کال کون بندہ سن سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، آستانہ علی ہمدم سرکار پر 25 سال مجھے ڈیوٹی کرتے ہو گئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھانی ہے، پھر جمعہ پڑھانا ہے، پھر اس کے بعد پروگرامز ہیں، پروگراموں پہ جانا ہے، مدارس ہے، کم از کم بابا جی کے 100 سے زیادہ دینی مدارس کی برانچز ہیں، ان کو دیکھنا ہے، آستانہ ہے، طلباء طالبات کے ادارے ہیں، سارے معاملات ہیں سر۔ تو اس لیے کہ تنگ کرتے تھے اتنا زیادہ، میں نے پھر دینا۔ دیکھیں، آپ روحانی نسبت یہی ہے سر کہ آپ ریگولر سنتے رہتے تو میں کسی نہ کسی ویڈیو میں نمبر کہیں نہ کہیں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں روحانی نسبت یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم سے روحانی نسبت رکھنا چاہتے تو آپ اپنا ارادہ پکا کر لیں، آپ کہیں جی پیر فاروق صاحب سے، آستانہ علی ہمدم سرکار سے ہماری روحانی نسبت ہے آج کے بعد، تو آپ وہ اس پہ قائم رہیں بس، اور اپنی روحانی تربیت حاصل کریں۔ آپ بھی تو، ہم بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کی روحانی نسبت کتنی دیر تک چلتی ہے، صبر کتنا ہے آپ کے اندر، تو آپ سیکھنے کے لیے کتنی ہمت اور جرات رکھتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیو کے اوپر کمنٹس کتنے ہیں جی؟ 700، لائک کتنے ہیں جی؟ 30۔ یہ ناانصافی نہیں؟ دیکھیں نا، جو کمنٹ کر رہا ہے وہ لائک کیوں نہیں کرنا؟ حالانکہ جب آپ لائک کرتے ہیں ویڈیو کو، میں نہیں کہتا آپ کریں نہ کریں، آپ کا فیصلہ ہے، لیکن جب آپ لائک کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہماری ہوتی ہے، ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں یار واقعی اس بندے نے لائک کیا ہے، ماشاءاللہ اتنے لوگوں نے میری بات کو سنا اور پسند کی ہے۔ سنا تو اتنے نے ہے، ملین میں ویو ہے، لیکن سننے کو چھوڑے جی، اتنے لوگوں نے پسند کی ہے، لائک کی ہے،
یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، پھر بندہ بہت ساری نئی چیزوں کے سوالات کے جوابات لے کے آتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ نے سمجھایا کہ گھر کے اندر شیطانی موکلات، یعنی کہ میں نے سمجھایا کہ گھر کے شیطانی موکلات جو ان سے ہیں وہ آثار لگانے سے واپس نہیں آتے، تو پھر جب واپس نہیں آتے تو وہ جاتے کہاں پہ؟ سوال یہ ہے کہ کیا وہ باہر کھڑے رہتے ہیں؟ آپ سمجھتے جائیے کہ میں بند شدہ تعویذات کی طرف جا رہا ہوں، یعنی کہ جو پہلے شروع میں سوال اٹھائے تھے ان کے جوابات کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بالکل وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ جب آپ حصار لگاتے ہیں اور حصار لگانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی حفاظت کا احسار کرتا ہوں یا حصار کرتی ہوں، شیطانی اثرات، شیطانی موکل، دیکھیں آپ وظیفہ نہ بھی کریں، آپ عام روٹین میں اپنا حصار لگایا کریں، اپنے بچوں کا صبح دوپہر شام لگایا کریں، اپنا لگایا کریں، آپ کوئی وظیفہ نہ کریں، صرف حصار کریں تو زندگی میں آپ کا کوئی دشمن پیدا ہی نہیں ہوگا۔ جادو نہ زبان سے آپ کو کوئی بدنام کر سکے گا، نہ ہاتھوں سے آپ کو تنگ کر سکے گا، اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا شیطانی عمل سے وہ تنگ کر، صرف حصار صرف آپ لگا لیں۔ میں بہت کم وظائف عملیات کے اندر، ٹھیک ہے، بلکہ دن میں 20 دفعہ ہم حصار کرتے ہیں، تو حصار ہی سب سے بڑا طاقتور ہتھیار ہے، سمجھ آئی؟ اب جو شیطانی موکرات گھر سے نکلے تو وہ گھر کے باہر کھڑے ہیں انتظار میں، کب آپ کا حصار کمزور ہو، کب آپ سے کوئی گناہ ہو، آپ اندر واپس جائے، ٹھیک ہے، وہ انتظار میں۔ ایسے ہی ہوتا ہے روحانی عمل جب ہم کرتے ہیں تو شیطانی موکلات باہر نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ باہر کھڑے ہو کے آپ کی فیملی کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کا عمل مکمل ہوتا ہے یا ویڈیو جو سن رہے ہوتے ہیں آپ، جیسے ہی اس کا بٹن بند کرتے ہیں تو وہ شیطانی موکلات پھر گھر میں ڈبل طاقت کے ساتھ زیادہ آ کے پریشان کرتے ہیں۔ حصار کا یہ فائدہ ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اب سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو باہر کھڑے ہیں کیا ہم ان کو کھڑا رہنے دیں؟ بالکل نہیں جی، آپ اپنی روحانی تربیت کر رہے ہیں، آپ کیوں، میں کہوں گا آپ کھڑے رہنے دیں۔ اب آپ حصار سمجھنا ہے، جب آپ حصار لگاتے ہیں نا، اس طرح حصار لگانے کے بعد یہاں پہ آتے ہیں، اب آپ نے پوری فیملی کا اپنا حصار لگا لیا، میں سارا سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، ویسے پھر مزید سمجھا دیتا ہوں حصار لگانے کا طریقہ۔ اب سارے سمجھنے والی بات یہ ہے، جب آپ نے یہاں پہ آئے نا، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ دم کیا، پہلے آپ نے اپنے جسم کے اوپر جتنے شیطانی اثرات تھے، موکلات تھے، ان کو آپ نے کیا۔ اس کے بعد جب آپ اس طرح کر کے اس طرح کرتے ہیں تو جتنے آپ کے گھر کے باہر شیطانی موکلات اثرات ہیں اور آپ کے وجود آپ کے گھر کے اندر، گھر سے باہر، وہ سارے جب ایسے مٹھی بند ہوتی ہے تو اس کے اندر، یعنی کہ اس کی گرپ میں ہوتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اب اس کے انتظار میں ہوتے ہیں، ایسے جیسے آپ نے گھر سے باہر جیسے ہی آپ نے تصور کر کے ایک دم کرنا ہے نا، تو وہ شیطانی موکلات کو خبر ہو جائے گی، لیکن ان کو خبر ہونے سے پہلے سنبھلنے سے پہلے وہ وہاں سے چلے جائیں گے، اور ان کو وہ آپ کی پڑھائی لے کے جائے گی، یعنی کہ روحانی موکلات ان کو قید کر کے لے جائیں گے۔ اب ان کو ان کے گھر چھوڑ کے آنا ہے، وہ جائیں گے تعویذات کے طرف، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ وہ شیطانی تعویذات کی طرف جائیں گے۔ اب ہوگا یہ کہ شیطانی تعویذات کی طرف جب وہ جائیں گے تو اب وہ شیطانی عامل کی طرف تو جا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اس کو بند کر کے، قید کر کے، اپنی جان چھڑا کے اس کو بھیج دی ہے۔ اب وہ شیطانی عامل تعویذ کبھی بھی خود دفن نہیں کرے گا، وہ آپ سے دفن کروائے گا۔ اب آپ کے ہاتھوں کی خوشبو، آپ کا نام، آپ کا ایڈریس سب تعویذ کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شیطانی موکلات کو جس نے تعویذات دفن کیے نا، اس کے گھر تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، وہ ساری شیطانی طاقتیں اس بندے کے گھر چلی جاتی ہیں جس بندے نے تعویذ دفن کی ہے۔ اب اس کے گھر میں کوئی 10-15 دن گزرنے کے بعد بالکل نظام وہی ہو جاتا ہے خراب جو اس نے کروایا تھا۔ اب ہوگا یہ کہ وہ شیطانی موکلات، ظاہری بات ہے گھر میں کوئی امن و امان تو رہنے نہیں دینا، شیطانی موکلات کا کام کیا ہے؟ ہڑبڑی مچا کے رکھنا۔ اب وہ شیطانی موکلات سے تنگ، ان کو نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، کہ ہمارا ہی کیا ہوا ہمارے گھر واپس آ، وہ عامل کے پاس جاتے ہیں تو عامل اگر نیا ہو تو وہ صاف کرتا ہے، تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے شیطانی جنات بھیجے ہیں، وہ جبکہ آپ نے ہی اس کا گند اس کی طرف بھیجا ہے، تعویذ کے ذریعے گیا ہے، تو اس کے علم میں یہی آ رہا ہوگا کہ کسی نے تعویذ ڈالے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، یا کسی نے جادو کیا آپ کے اوپر، جبکہ اس کو عامل، نئے عامل کو تو پتہ ہی نہیں۔ اگر کوئی پرانا عامل ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس کے پاس آپ گئے تھے، جس سے تعویذ پہلے کروائے تھے، اس کو پھر پتہ چل جائے گا، اور ہلکا سا مسکرا کے وہ کہے گا کہ جی، اس کو پتہ چل جائے گا بھی ان کا ہی گند ان کے گھر واپس آ گئے۔ اب آپ دلدل میں کیسے پھنس گئے؟ اب وہ کہتا ہے جی آپ کے اوپر جو شیطانی موکلات ہے، اس کو اتارنے کے لیے مزید شیطانی موکلات کا سہارا لیا جائے گا، کیونکہ وہ کالا علم کرتا ہے نا، کالا علم کرتا ہے۔
اب وہ مزید شیطانی موکلات کو اس کے گھر بھیجے گا، پہلے والے شیطانی موکلات کو صبر سے بٹھانے کے لیے۔ اب وہ اس کو بٹھائی رکھیں گے، قید کری رکھیں گے، جو بھی ہے وہ اب کیا ہوگا کہ وہ ایک مدت ہوتی ہے 3 مہینے یا 6 مہینے، وہ 6 مہینے تک آپ سکون میں رہیں گے۔ 6 مہینے کے بعد جیسے ہی مدت اور ٹائم ختم ہوگا، وہ جو پہلے والے شیطانی موکلات آپ کے گھر آئے تھے، جو کسی روحانی نے بھیجے تھے اپنے گھر سے نکال کے، وہ بھی، اور جو عامل نے مزید آپ کے گھر بھیجے ہیں وہ بھی، اب وہ سارے اتفاق اتحاد کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مزید آپ کو تنگ کرنا شروع کریں گے، سال ڈیڑھ گزرے گا، پھر آپ کو وہی مسئلہ بنے گا، پھر آپ واپس جائیں گے شیطانی عامل۔ اس طرح آپ کرتے 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 آپ کی زندگی گزرے گی۔ آپ کی بیٹیوں کا بھی ذہن یہی بن جائے گا، بیٹوں کا بھی ذہن یہی بن جائے گا کہ بابے کے پاس جاتے ہیں تو سال سکون سے گزر جاتا ہے، بابا جی کا کرم ہوتا ہے، بابا جی نظر نہت فرماتے ہیں، یہ وہ جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ بابا جی کی کیا بات ہے، بابا جی نہ ہوتے تو پتہ نہیں اسی مر جانا تھا ہم نے، پتہ نہیں کیا ہونا تھا، جب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بابا جی نے ہی آپ کو اس دلدل میں واڑا ہوا ہے اور وہ نکلنے کا نام۔ پھر بیٹیوں کا بھی ذہن یہی بن جاتا ہے، بیٹیاں بھی جانا شروع ہو جاتی ہیں، بیٹوں کا بن جاتا ہے، بیٹے بھی، نسل در نسل، پھر ماں باپ مر گیا، ماں، پھر اولاد شروع ہو گئی جانا، پھر آگے سے ان کی اولاد، یہ نسل در نسل پھر دلدل ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے۔ اس سے نکالنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی مرد کلندر، مرد مجاہد، جس کا قرآن سے محبت ہے، جس کی اللہ کی روحانیت پہ محبت ہے، جس کی اللہ کی روحانی طاقتوں کے ساتھ پیار ہے، تعلق ہے، وہ پھر آپ کی آہستہ 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 محنت کر کے اب ایک دلدل ایک بندے نے تیار کی ہے 15 سال لگا کے یا 20 سال لگا کے، تو ہم سے مطالبہ ہوتا ہے جی ہمیں 15 منٹ میں اس دلدل سے نکال دیں۔ پوائنٹ ہے کہ آپ نے ایک گند اکٹھا کرنے میں 15 سال لگائے ہیں، اور وہ 15 سال کا گند نکالنے میں کتنا ٹائم لگنا چاہیے؟ تو اگر ہم آپ سے 41 دن مانگتے ہیں یا 30 دن مانگتے ہیں تو کچھ زیادہ ہے؟ نہیں جی، ہمیں تو ابھی کے ابھی راتوں رات، جناب صاحب، یہ راتوں رات والے جو کام ہوتے ہیں نا، یہ بھی نقصان کی طرف ہوتا ہے، جلد بازی کسی کام میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے سر آپ کوشش کیا کریں، آپ اپنی روحانی طاقتوں کے ساتھ محبت کریں، جو آپ کے ساتھ جن پیدا ہوا ہے اس کو آپ نیک بنائیں تاکہ آپ کی مقبریاں باہر نہ جائیں، اور اس کے بعد آپ اپنے تقوی کو، ایمان کو قائم کریں اور مضبوط کریں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمل میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس عمل کا ان سوال و جوابات 33 منٹ کی گفتگو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب سمجھیے گا، یہ جو میں نے 32-33 منٹ گفتگو کی ہے، اس گفتگو کا لفظ بلفظ اس عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی کہ یہ آج کا عمل جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں قرآن پاک سے، سر آپ کے اوپر 10 سال سے معاملہ ہے آپ کی ہوئی غلطیوں کا۔ دیکھیں نا، اب آپ کو میں اس سوال، کیونکہ میں نے آپ کو اتنا ٹائم آپ کے لیے ہے، تو اینڈ پہ آگے میں کہوں چلو وظیفہ کرو جی، یہ کیا ہوا جی؟ یہ کیا ٹیچنگ ہوئی ہے؟ تو سمجھ سے بالا تار ہے، میری سمجھ میں تو یہ چیز نہیں آتی۔ میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ سکپ کر کے سنو یا بگا کے سنو یا رک کے سنو یا رہو چینل پہ میرے، یا انسبسکرائب کرو یا بھئی آپ کی مرضی ہے، معیار آپ کا ہے، آپ کا سننے کا اپنا ایک معیار ہے۔ تو جن کا اچھا معیار ہوتا ہے وہ کمنٹ میں آ کے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے خاندانی لوگ ہیں، محنت کے قدردان ہیں، کچھ لینا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ سمجھ آئی ہے ان کو، لیول کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے سر 32-33 منٹ آپ سے گفتگو کی ہے نا سر، یہ پوری گفتگو کی جان یہ عمل ہے۔ یعنی کہ آپ کے اوپر 1 سالہ رجت ہے، یہ رجت ہی ہوتی ہے سر، آپ کے اوپر آ جانا، یا آپ کسی سے جا کر خود لے کے آ جانا، شیطانی موکلات کا گھر میں داخل ہونا اپنے غلطیوں کی وجہ سے یا کسی کی غلطیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، یا آپ کے گھر میں تعویذات، اثرات۔ اب سر یہ عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا 30 سالہ بھی تعویذات دنیا کے کسی کونے میں دفن ہے، یا کسی مچھلی کے منہ میں، یا کسی زمین میں، یا سمندر میں، یا دریا میں، یا ریگستان میں، یا قبرستان میں، جہاں بھی ہے، یہ سر 30 سالہ، 40 سالہ، 70 سالہ، 50 سالہ، 100 سالہ، 200 سالہ، 300 سالہ، تیسری نسل سے پہلے شیطانی تعویذ اگر دفن تھا اور اس کے شیطانی موکلات آپ کے اوپر آوی ہیں، تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے بارے میں بزرگ فرمایا کرتے تھے، حضور قبلہ عالم پیر و مرشد پیر ربانی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے بیٹا
کہ 100 سالہ کیا 1000 سالہ بھی اگر شیطانی موکلات کی رجت نسل در نسل 50 نسلوں سے بھی ہے نا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمل اس رجت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کی یہ طاقت ہے کہ جس گھر میں، چلے میں آپ کو نا بتاتا ہوں، بزرگوں سے جو چیزیں ملی ہیں نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا کہ جس گھر میں 100 سال یا 200 سال سے جو گھر خالی پڑا ہے، اور یاد رکھیے گا خالی گھر شیطانی جنات اور موکلات کی پناہ گاہ ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر سے باہر نکلو، یعنی کہ اپنے گھر سے کہیں مسافر بنو، کسی رشتہ دار کے ہاں جاؤ آؤ، آپ کا پیچھے سے گھر خالی ہے، تو آپ اس گھر سے نکلنے سے پہلے آپ اس گھر کو اللہ کے سپرد کرو، یا اللہ میرا یہ گھر تیرے سپرد ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19,000 موکلات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ حفاظت پر مامور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جب گھر سے نکلو تو گھر کا جب دروازہ لگانے لگو تو اس وقت پھر کہو کہ یا اللہ یہ گھر، یہ دروازہ، یہ دہلیز، یہ سب کچھ مالک و مولا تیری حفاظت میں چھوڑتا ہوں، روحانی اثار لگا مولا کریمہ، حفاظت فرما اپنی روحانی طاقتوں سے۔ اب ہوگا یہ کہ آپ جب تالا لگانے لگے، دروازے کو بند کرنے لگے، آخری مراحل میں ہو، اس وقت پھر آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ میرا گھر، میری عزت، میری آبرو، میرا مکان تیرے سپرد، پھر آپ وہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوگا کہ اس گھر میں کبھی بھی شیطانی موکلات نہیں آئیں گے۔ مثلا گھر میں پہلے ہی اتنا رجت ہے، اتنے شیطانی معاملات ہیں، اوپر سے آپ گھر میں سے نکلے، کئی شادی فنکشن میں گئے، 2 دن لگ گئے، 1 دن لگ گیا، 3 دن واپس آئے، تو آپ کو کیا پتا ہے کہ اور کتنے شیطانی جنات موکلات، کیونکہ ان کا تو گزر ہوتا رہتا ہے نا آپ کے گھر کے اوپر سے، دائیں بائیں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اندر ہی شیطانی جنات موکلات ہے، پہلے ہی موجود ہے، تو وہ ان کو دعوت دیں گے، ان کو بلائیں گے، آؤ جی یہ گھر ہمارا ہی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ آپ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جو 100 سال سے خالی پڑا تھا، 200 سال سے، اور شیطانی جنات، شیطانی موکلات کا وہاں ڈیرا تھا، فرماتے تھے 100 سالہ پرانی رجت، شیطانی جنات موکلات کا رجوع، رجت منا رجوع، واپس آنا، پلٹ آنا، ٹھیک ہے نا جی، شیطانی جنات کا واپس آ جانا، اس کو رجت کہتے ہیں آسان لفظوں میں۔ فرماتے ہیں کہ 200 سال پرانی، 100 سال پرانی رجت بھی ہونا، صرف 3 دن، صرف 3 دن اس عمل کو وہاں پڑھا جائے۔ طریقہ کار سمجھ لیں پڑھنے کا۔ کوئی درخت ہے، درخت کاٹنے سے پہلے، مطلب درخت کے اوپر جیسے بیری کا درخت ہے تو اس کے اوپر جنات کا پہرا ہوتا ہے، ہر بیری کے درخت پہ، دنیا کا بیری کا درخت کہیں بھی ہو وہاں پہ جنات کا پہرا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اور بھی بہت سارے درخت ہیں، آپ درختوں کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دوں گا تو علیحدہ موضوع ہے نا، آپ کو ویسے سمجھا رہا ہوں۔ تو اب سر اس کی نیت ہوتی ہے، آپ نے نیت کیا کرنی ہے عمل شروع کرنے سے پہلے، مطلب آپ نے اپنا حصار لگانا ہے، حصار لگا کے آپ نے عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ نیت کرنی ہے، پہلے نیت نہیں کرنی، عمل کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ اس وقت آپ نے کہنا کہ اس گھر میں جتنی بھی شیطانی طاقتیں ہیں وہ اس گھر سے چلی جائے، ان کو اجازت ہے۔ اب روحانی طاقتیں جو اللہ کی طرف سے میری مدد کے لیے آئی ہیں، میں چاہتا ہوں یا میں کیونکہ پہلے آپ نے ان کو وارننگ دے دی ہے، چلی جائے، ان کو سنائی دے دی ہے، اگر وہ نہیں جا رہے نا تو ان کی مرضی، آپ کے اوپر یہ نہیں آئے گا، وہ شیطانی طاقتیں یہ نہیں کہیں گی کہ ہمیں موقع نہیں دیا، آپ نے پہلے ان کو کہہ دیا کہ اس گھر میں جتنی شیطانی طاقتیں موجود ہیں وہ شیطانی طاقتوں کو یہ ہے حکم ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اب وہ نہیں جاتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ چلی گئی ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں گئی، اگلے الفاظ آپ نے یہ بولنے ہیں کہ اس عمل کی جو روحانی طاقتیں اس وقت یہاں موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر سے تمام شیطانی طاقتوں کو خارج کیا جائے اور ختم کیا جائے اور ان کو نکال دیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور میرے گھر کا روحانی حصار، روحانی حفاظت لگائی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی طاقتیں اس وقت میری مدد کے لیے آئی ہیں، میرے وجود کے اندر باہر، میرے گھر کے اندر باہر، میری اولاد کے اندر باہر اگر شیطانی اثرات موجود ہیں ان کو خارج کیا جائے، واپس پلٹ دیا جائے وہاں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ اب وہ روحانی طاقتیں اس عمل کی جو ہے
وہ ان کو واپس بھیج دیں گے. اوپر سے پھر آپ پورا اثار کر کے وہ کام کرتے ہیں. یہ کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ 100 سالہ پرانے شیطانی اثار کو، شیطانی جون سے ہے وہ طاقتوں کو واپس بھیجنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. میں اگر آپ کو ایم بتا کے بات کر کے چلا جاتا اور بتاتا نا تو آپ نے کہنا تھا فائدہ کیا ہوا جی آپ کا. ہم نے آپ کو 30-40 منٹ سنا تو آپ یہ، حالانکہ میرا یہ وظیفہ نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو طریقہ سمجھایا کہ عمل آپ نے یہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے وجود کے اندر بار رجت ہے، آپ کے وجود. اب سر یہاں پہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کے ذہنوں میں یہ ہوگا جی کہ ہمارے تو جادو، تعویذات، شیطانی اثرات یہ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہمارے اوپر تو ہے ہی نہیں یہ، تو ہم یہ عمل کیوں کریں جبکہ ہمارا دشمن تو زبان سے ہمیں تنگ کر رہا ہے، بندوق سے تنگ کر رہا ہے، طاقت کے زور پہ تنگ کر رہا ہے، سیاسی طور پہ تنگ کر رہا ہے، تو ہم یہ عمل کیوں کریں؟ سر یہ عمل آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا دشمن جو آپ کو زبان سے تنگ کر رہا ہے، ایسا دشمن جس کی آپ زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، وہ دشمن جو جادو تعویذات کے بغیر آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کے پاس آسان لفظوں میں کہہ لیجیے آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کی عزت برباد ہو سکتی ہے. بتقاضۂ بشریت انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے یا آپ کو تنگ کر رہا ہے. نوکری، فیکٹری، کارخانے، جاب کہیں بھی آپ کرتے ہیں، مرد و خواتین کوئی بھی، اس عمل کی روحانی طاقتوں کے ذمہ جب آپ لگائیں گے نا کہ فلاں بندہ جو مجھے تنگ کر رہا ہے فلاں بن فلاں، اس کی فوراً زبان بندی کی جائے. بلکہ اس عمل کی روحانی طاقتوں کی اتنی سر پاور ہے کہ جب آپ ان عمل کی روحانی طاقتوں کو یہ کہیں گے نا کہ میں نہیں جانتا، نیت میں جب نیت بتاؤں گا نا، اس نیت میں آپ نے جب یہ کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کون بندہ میری شرارت کر رہا ہے، کیونکہ 10 بندے ہوتے ہیں نا دشمن، پتہ نہیں ہوتا کہ ان 10 میں سے کون ہے، کیونکہ 10 کے ساتھ مل کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں 10 کے 10، لیکن 10 میں سے کوئی ایک ایسا حرام خور ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور وہ کمینہ اپنی کمینگی بھی دکھاتا ہے. میں نے اتنے سخت جملے اس لیے بولے کیونکہ ہم پہ بیتی ہے. گھر آتے بھی ہیں، گھر سے کھانے بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے شیطانی کام، تعویذات، شیطانی اثرات، گند یا زبان سے گند ساتھ بیٹھتے ہیں. میرے والد صاحب قبلہ کے ساتھ جو بندے 40 سال ان کے جناب ہاتھ تھوک لالا کے ہاتھ بڑھ دیے، چوم چوم کے ہاتھ، ہاں جی، ہزاروں لاکھوں مریدین، اس میں سے چند لوگ ایسے جو بڑے جناب صاحب وفادار، لیکن ان کی کرتوتے وقت آنے پر سامنے آ گئی. مطلب یہ ساری چیزیں ان پریکٹیکل چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں. آپ کو بھی میری باتوں کے ساتھ کچھ فیل ہو رہا ہوگا کہ آپ کی فیملیوں میں، آپ کے گھروں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے. میں نہیں کہتا آپ کمنٹ میں اس کا اظہار کریں، بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھروں کا راز ہے، آپ کا اپنی ایک حقیقت ہے. آپ خود ازمائشوں سے گزر رہے ہیں، پریشانیوں میں کون ہوتا ہوں. دعا کے لیے ضرور ہے آپ اپنے لیے دعا ہاتھ اٹھا کے کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں، جمعے کی نماز جب پڑھاتے ہیں، جمعے کے بعد ہلکا ذکر ہوتا ہے، تصوف کے اذکار ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، روحانیت کے وظائف ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم جمعے کی آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدم پیر ربانی مرشد پاک کے آستانے پہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اور سارا پڑھا پڑھایا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ قبول فرما، اور فلاں 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 جو بھی ہمیں کہتا ہے دعا کے لیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. قبول کرنے والی وہ ذات ہے، ذات باری تعالیٰ. دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کمنٹ میں آپ لکھ دیں جو بھی، آپ انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا. تو اس عمل کی روحانی طاقتوں کو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا فلاں دشمن ہے، آپ نے بتا دیا، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے 10 دشمنوں میں سے دشمن کون ہے، تو آپ نے یہ الفاظ بولنے ہیں کہ آپ جانتے، اس عمل کی روحانی طاقتیں جانتی ہیں کہ میرا دشمن کون ہے. ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا لیکن اس عمل کی روحانی طاقتیں جانتی ہیں کہ میرا دشمن کون ہے. جا کر اس دشمن پر وہ سب سازشوں کو پلٹ دیا جائے جو میرے لیے وہ کر رہے ہیں. یقین مانیے صبح آپ دیکھ لیجئے گا اس بندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. زیادہ ٹائم ہی نہیں دیتا میں، یہ اتنا طاقتور ہے سر. میں کہتا ہوں 100 سالہ پرانی شیطانی طاقتیں جہاں بیٹھی ہوتی ہیں ایک دن میں ان کو خارج کر دیتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ خارج ایک دن میں کرنے کے بعد وہ ایک دن میں واپس بھی تو 10 گنا زیادہ آتی ہے نا. نکال تو آپ نے لیا، حصار لگا کے آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ وہ واپس نہ آ سکے، رجت نہ ہو آپ کو. یہ چیز جو معیار کے اوپر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایسا عمل ہے، آپ نے سر اس عمل کو کوشش کرنی ہے کہ تنہائی میں کرنا ہے، عمل سمجھ کے کرنا ہے. میں اب جتنا بھی ٹائم لگے گا لگاؤں گا،
عمل میں جلدی جلدی نہیں بتاؤں گا، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ عمل ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان غلطیاں کر کر کے نہ کہاں پھنسے بیٹھے، دنیا کے پتہ نہیں کس کس ملک سے جناب صاحب ہمیں لوگ یہی باتوں کا اظہار کر رہے ہیں جی کہ آپ اب ہمیں نکلنے کا کوئی رستہ تو نکال کے دیں۔ تو آج میں آپ کو ایسا رستہ دینے جا رہا ہوں، یہ اتنا طاقتور رستہ ہے کہ آپ کو وجود کو پوری روحانی طاقت ملے گی۔ آپ کے ساتھ جو ڈیوٹی پر مامور جن ہے جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کی بھی رجت ساری ختم ہو جائے گی، اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے، اس کو بھی آپ فریش کریں، وہ خود بخود ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ کہیں گے نا وجود کے اندر باہر جتنی میری شیطانی طاقتیں ان کو ختم کیا جائے، تو وہ آپ کے وجود کے باہر جو جن تھا جو آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، وہ جتنی بڑی رجت میں ہوگا اس سے بھی وہ فارغ کر کے اس کی رجت ختم کر کے خود بخود وہ بالکل فریش ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے نیک اعمال اسے پاور میں لے آئیں گے، آپ کی وہ غیبانہ مدد کرنا شروع کر دے گا۔ یہ کہتے ہیں دستے غیب سے مدد، وہ ایسے ہی ہوتی ہے، مامور پر ڈیوٹی پر چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اچھا سر یہ علیحدہ موضوع ہے تو اس طرف نہیں اب جا رہا، اب عمل سمجھنا ہے۔ اب سر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جس دن اس عمل کو کرنا ہے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے، اس دن آپ نے بیف نہیں کھانا، 3 دن آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کیا 3 دن کر لو کیا فرق پڑتا ہے، احتیاط ضروری ہے، بیف سے مکمل پرہیز کرنا ہے، بیف نہیں کھانا۔ وہ 3 دن آپ نے صودق سے بھی پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس بندے کے ساتھ جادو ہو نا، جس کے اوپر جادو تعویذات کے اثرات ہو، اس کے ساتھ رہنے والے جو شیطانی جنات جو میں نے ساری سمجھائی ہے گیم، وہ جو موجود ہوتے ہیں ان کی خوراک کیا ہوتی ہے، جب وہ نہاتا ہے تو اس کے جسم سے ٹچ ہو کے پانی جو نالی میں جاتا ہے نا، وہ پانی ان شیطانی جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بھرپور خوراک جسے کہا جاتا ہے نا، ہم دال روٹی روز کھاتے رہتے ہیں، تو کسی دن ٹاپ کوالٹی کا مٹن اور ٹاپ کوالٹی کا ہمارے کھانا ملے لیول کا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو شیطانی جنات کا جو ٹاپ لیول کی غذا ہے نا، وہ ہے صدق۔ مثلا آپ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، وہاں سے جا کے کچھ کھا لیتے ہیں، یا کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے آپ وہاں سے کچھ کھا لیتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد آپ اس گھر کے اندر سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں، تو اسے صدق کہا جاتا ہے۔ وہ واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ سوال ہوتا تھا بار بار کہ صدق کسے کہتے ہیں، میں کہ سمجھا دوں۔ اب جب آپ واپس آئیں گے نا، تو واپس آ کر آپ جب بھی نہ آئیں گے، ایک تو شیطانی جنات کا آپ کے جسم میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ جادو کے مریض ہیں، عام بندے کی بات نہیں کر رہا میں، ہر بندے کی بھی بات نہیں ہے، جس کے اوپر جادو ہے، تعویذات ہے، شیطانی اثرات ہے، میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو جنات کا مسئلہ ہے، میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے صدق منع ہوتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ اس نے کیسے صدق کرنا ہے وہ بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں۔ اب وہ جو شیطانی جنات ہیں، شیطانی موکلات ہے، جو ایک تو اس کے جسم تک ان کی رسائی بڑی آسان ہو جاتی ہے، ان کا گھر بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نہاتا ہے تو اس کے جسم کے پانی کو جیسے ہی باہر نالی میں جاتا ہے، وہ جتنے دن نہاتا رہے، 6 مہینے، سال، 2 سال، وہ اس کی خوراک اور جیسے جیسے وہ اپنا اس کے جسم سے ٹچ ہو کے پانی نالی میں جائے گا اور وہ گڈر سے جا کے پیئیں گے، تو وہ اتنے زیادہ طاقتور شیطانی جنات ہوتے جائیں گے۔ اب مجبوری ہے جی، ظاہری بات ہے، کوئی آپ کا ایسا قریبی ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، تعویذات ہے، اب چھوڑ تو نہیں سکتے نا، جانا تو ہے، مجبوری ہے۔ مثلا کچھ خواتین ایسی ہیں جو ڈاکٹر نرسیں ہوتی ہیں، ان کا ڈیلی روزانہ کا معاملہ ہے کہ ان کے سامنے یہ بچوں کی ڈیلیوری کا معاملہ ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں، تو انہوں نے جانا آنا ہوتا ہے، تو وہ بیچاری کیا کریں۔ اب ان کے لیے یا آپ کو بعوض مجبوری جانا پڑتا ہے، اور آپ کو شکایت ہے جادو تعویذات شیطانی جنات اثرات کی، اور آپ کی مجبوری ہے وہاں پہ رہنا یا جانا، تو پھر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک پانی کی بوتل لے لیں، اس پانی کی بوتل کے اندر 5 مقامات سے پانی لینا ہے، آپ نے 5 گھروں کا لے لیں۔ دیکھیں گھروں سے پانی آپ لینے وہ مختلف باتیں بنائیں گے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا اس کو مسئلہ ہے جی، کیا ہے یہ، وہ باتیں بنائیں گے۔ آپ 5 گھروں کا پانی نہ لیں، آپ ایسے کریں بازار سے 5 مختلف برانڈ کا پانی لے لیں، کیونکہ مطلب ایک کمپنی کا پانی جو ہے وہ ایک چشمے سے آتا ہے نا، دوسری کمپنی کا پانی اسی چشمے سے نہیں آ رہا ہوتا، کسی اور چشمے سے آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح تیسری کمپنی کا پانی کسی اور چشمے سے آ رہا۔ آپ 5 مختلف چشموں کا پانی لے لیں،
5 مختلف چشموں کا پانی لے کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں. پہلے میں نے بتایا نا بیری کے پتوں پہ جنات کا پہرا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ جائیں 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں زمین پر مارنے کے بعد آپ آواز دیں کہ اگر اس درخت پر کوئی نام نظر آنے والی طاقتیں موجود ہیں. آپ روحانی شیطانی کا ذکر ہی نہ کریں. نام نظر آنے والی طاقتیں اگر موجود ہیں ان سے اجازت کے طلبگار ہے اور وہ اجازت دے اور سائڈ پہ ہو جائے. ہم پتے 7 عدد لینا چاہتے ہیں. وہ آپ نے اپنے مقصد کے لیے لینے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. وہاں پر سر یہ ہے کہ ان جنات کا آپ کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے آٹومیٹک, ٹھیک ہے. اب وہ 7 پتے اجازت کے ساتھ آپ لے لیں. کوشش کریں روڑا وٹا وغیرہ استعمال نہ کریں, سوٹی وغیرہ استعمال نہ کریں, آرام سے 7 پتے لے لیں. دیکھیں نا ہر چیز کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی جگہ پہ کوئی بھی نقصان نہ ہو. ایک طرف سے میں آپ کو بچا لوں, دوسری 4 جگہ پہ آپ پھنسے ہوں تو فائدہ یہ کوئی تو نہ ہوئی پھر روحانی نسبت کا فائدہ اگر آپ نے کیا تو. اس کا طریقہ کار یہ ہے, آپ نے وہ 7 پتے لینے ہیں. 7 پتوں کو لا کے آپ دھو لیں, پانی میں دھو لیں. مٹی وغیرہ چڑھی ہے یا کوئی ناپاکی یا نجاست یا غلاظت, کوئی درخت پہ کبوتر وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں, کوے وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں, مکھیاں وغیرہ. یہ آپ ان پتوں کو اچھے طریقے سے 7 پتوں کو دھو لیں. دھونے کے بعد ویسے تو بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ان کو گرم پانی میں آپ دھو لیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ گرم پانی میں دھو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو تاکہ ان کے سارے جراثیم ختم ہو جائے, ان کے شیطانی اثرات ختم ہو جائے. موذی امراض, موذی جانور ان کے پتوں کے اوپر سے گزرے ہوتے ہیں, 100 معاملات ہوتے ہیں. اب آپ ان کو دھو لیں یا پھر آپ گرم پانی میں, جو بھی آپ جیسے آپ کو لگتا ہے. اب وہ پاک صاف پتے 7 پتے آپ نے لینے ہیں اور آپ نے آنکھیں بند کر کے پتا ہاتھ میں پکڑنا اور پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دم کر کے آپ نے وہ پتا پانی میں پھینک دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر وہ پتا آپ نے پانی میں پھینک دینا ہے. تیسری مرتبہ پھر آپ نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھتے جانا ہے اور وہ پتا آپ نے جون سا ہے پانی میں پھینکتے جانا ہے. دم نہ کریں آپ, ٹھیک ہے. اگر دم کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس سے نہانا ہے تو وہ پانی نہانا ہے جسم پہ, پھر وہ جانا ہے, تو آپ نہ کریں دم, ٹھیک ہے. آپ صرف دونوں کچھ چیزوں کے درمیان پڑے, یہ پانی ہے یہ پتا ہے. آپ نے دونوں چیزوں کو بوتلوں کو پکڑا اور 5 مختلف برانڈ کا پانی ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے مکس کر کے ایک بوتل میں ڈال لیں. اب وہ آپ نے اس میں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد آپ ڈال دیں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر ڈال دیں. اس طرح 7 پتے آپ پانی کی بوتل میں ڈال کے وہ بوتل آپ سنبھال کر رکھ لیں. یہ بوتل اگر آپ تیار کرتے ہیں نا چاند کی پہلی جمعرات کو, کوئی بھی اگر رمضان شریف کا چاند نظر آنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور شعبان جا رہا ہے, اور شعبان کے جاتے ہی آپ رمضان میں یہ آپ عمل کر لیں. آپ کو پتا ہے شعبان کے آخری 3 ایام جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا جہان کا سب سے زیادہ طاقتور جادو ان 3 دنوں میں چلتا ہے. ان 3 دنوں میں یہ جو آخری شعبان کے آخری, پورے سال میں جس بندے پہ جادو نہیں نہ ہوتا, یہ آخری 3 دنوں میں اس کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. اس کا شیطانی عاملین پورا سال انتظار کرتے ہیں, اور جو کسی پیر مرشد کے ہیں وہ بھی پورا سال انتظار کرتے ہیں, کیونکہ کاٹ بھی اس کی 3 دن میں ہوتی. بتاؤں کیوں؟ کیونکہ شیطانی جنات, شیطانی موکلات, شیطانی طاقتوں نے سب نے قید میں ہو جانا ہوتا ہے. رمضان کا چاند نظر آنا نا, سب نے قید. اب قید میں جانے سے پہلے شیطانی طاقتوں کی کوشش ہوتی ہے جلدی طلاقیں کروا دیں, جلدی لڑائیاں کروا دیں, جلدی فساد کروا دیں, جلدی جو کام کرنے ہیں جلدی کمپلیٹ کیے جائے. اس وقت شیطانی طاقتیں بھی جلدی میں ہوتی ہیں اور شیطانی عاملین بھی, یعنی کہ جو شیطانی عامل کا کام پھنسا ہوتا ہے نا وہ پورا سال انتظار کرتا ہے ان 3 دنوں کا. اور اگر آپ یہ پانی تیار کر لیں, تیار کر کے ان 3 دن مسلسل آپ غسل کر لیں, آپ زندگی پر پوری زندگی جادو نہیں ہوئے گا. یہ کاٹ بتا رہا ہوں آپ کو. شعبان کے آخری 3 دن, رمضان چاند نظر آنے سے پہلے 3 دن, اور رمضان کا چاند دیکھ کے آپ غسل کر لیں. میں کہتا ہوں سر پورا سال آپ پہ جادو نہیں ہوگا. میں لکھ کے دے دیتا ہوں. 10 سالہ پرانے رجت 20 سالہ ختم ہو جائے گی جسم کے اوپر سے. گھر پہ چھیٹے نکال دے نکل جائے گی. روحانی نسبت کے ساتھ کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. پیچھے سے پاور آتی ہے, جیسے نسبت قائم کرتے ہیں ظاہری بات ہے پھر وہ آستانہ علی ہمدم سرکار, پیر مرشد پیر ربانی سرکار کا فیض اور روحانی طاقتیں پھر آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اب سر یہ ہوگا کہ اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس لیول کا ہے. اب میں نے سودک سمجھایا آپ کو
ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ غسل کر لیا کریں جب آپ جائیں سودک پہ یا کسی فوتگی والی جگہ, جب ڈلیوری والی جگہ, جو بھی بچہ بچہ پیدا ہوا جہاں پہ, یا آپ کا کام میں یہ ہے ہاسپٹل میں یہ ہو, تو آپ واپس آئے اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی نکالیں, نہانے والے پانی میں وہ 2-3 ڈھکن ڈال دیں اور غسل کر لیں. بس وہ آپ کے جسم سے ٹچ ہو کے پانی جو جائے گا نا باہر, سر وہ شیطانی طاقتیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. ان کو پینا تو بڑی دور کی بات ہے, ان کی خوشبو سے بھاگ جائیں گے حالانکہ وہ نالی میں گیا ہے. اس کے باوجود ان کی جرت نہیں ہوئے گی کہ وہ آپ کے جسم کے ٹچ ہوا پانی اپنی خوراک استعمال کر سکے, کیونکہ وہ ان کی خوراک رہی نہیں. جیسے بیری کے پتے اندر گئے ہیں بس ان کی خوراک ختم ہو گئی. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈالے. آپ پتے پہ دم نہ کریں, آپ پانی پہ نہ کریں دم, آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پتہ ڈال دیں بس. یہ اس درمیان جو آپ پڑھ رہے ہیں نا, اس کے اندر روحانی طاقتوں کا ایک کنیکشن ہے. تو وہ جب گزر کے ایسے جائیں گی پانی کے اندر تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. اس لیے سودک کا بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے, بیف کا بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے. یہ یاد رکھیے گا, پرہیز کر سکتے ہیں تو عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, 3 دن کا یہ عمل ہے, کبھی بھی آپ کر لیں. دشمن آپ کو تنگ کر رہے نا, بس آپ 3 دن مسلسل عمل کر لیں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اب آپ نے جسم پاک, جگہ پاک, باوضو ہو کے عمل کرنا ہے. اور جس آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے, ہاتھوں سے جسم سے بدبو نہیں, جس جگہ عمل کرنا ہے اس جگہ بدبو نہیں آنی چاہیے. اور 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے, اور 3 دن جگہ ایک رکھنی ہے, ٹائم ایک رکھنا ہے, نہ جگہ تبدیل کرنی نہ ٹائم تبدیل کرنا ہے. درود ابراہیم پڑھ کے 21 مرتبہ آپ نے ایسے آثار لگا لینا ہے. میں آثار کرتا ہوں یا میں آثار کرتی ہوں اپنی حفاظت کے لیے, اپنے بچوں کی, اولاد کی, شوہر کی, گھر کی, کاروبار کی, فیکٹری کی, کارخانے کی. بولے آثار کر لیں. تصور میں اگر آپ ان جگہوں کا چہرہ لے آتے ہیں, بیٹوں کا لے آتے ہیں, شوہر کا لے آتے ہیں تصور میں, پھر تو کیا ہی بات. تصور میں بس باندھتے جائیں, ایک دفعہ گھمانا ہے, ایسے گھما کے ایسے آپ نے آثار کر لینا. ٹھیک ہے, آثار کر کے اب آپ نے عمل شروع کر دینا. اب آثار روحانی طاقتیں, ان کو شیطانی طاقتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا, انہوں نے گھر سے نکال دیا آپ کے شیطانی طاقتوں کو. اب وہ آپ کے سامنے ایسی دیوار ہو چکی ہے, نیچے اوپر سے کو سن رہے ہیں لیکن سنائی نہیں دے رہا. آپ نے بس سماء ذات البروج, یہ سورہ مبارکہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے, بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کے. نعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف نہیں پڑھنا, صرف سورہ بروج پڑھنی ہے. وہ سماء ذات البروج, یہ چھوٹی سی سورہ مبارک ہے, یہ سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود, یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ, یہ آپ نے پڑھنی 3 مرتبہ. 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اپنا نیت کرنی ہے. یہ عمل جو میں نے کیا, اس عمل کی جو روحانی طاقتیں یہاں پر موجود ہے, میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں اس عمل کی روحانی طاقتیں میرے گھر سے, میرے وجود کے اندر بیٹھ سے, میرے بیٹوں سے, میرے بچوں سے, میرے شوہر سے, میری فیکٹری, کارخانے, کاروبار سے, دکان سے, جتنی شیطانی طاقتیں ان کو ختم کیا جائے, خارج کیا جائے, بھگا دیا جائے اور اس طرح واپس لوٹا دیا جائے جہاں سے آئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے پھر الفاظ بولنے ہیں کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں میرے دشمن کے ساتھ یہ کرے, زبان بندی کرے, یہ کرے, وہ کرے, جو بھی ہے وہ آپ جو کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں کام مکمل ہونے کے بعد ان کو اجازت ہے وہ جا سکتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, عمل آپ نے 3 دن کی ہے, وہ روحانی طاقتیں اپنے کام پہ لگ جائیں گی. کامیابی ان کو 10 دن بعد ملتی ہے, 15 دن بعد ملتی ہے, 20 دن بعد ملتی ہے. جب تک کامیابی نہیں ملے گی وہ روحانی طاقتیں وہاں سے ہلیں گی نہیں. آپ کو سر فائدہ یہ ہوگا کہ ان روحانی طاقتوں کا, کہ وہ روحانی طاقتیں اپنے کام کو مکمل کریں گی, اس کے بعد وہ وہاں سے جائیں گی. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ جی اس عمل کی روحانی طاقتیں اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد, کام کو مکمل کرنے کے بعد ان کو اجازت ہے وہ جا سکتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نہ روحانی طاقتیں واپس آئیں گی, نہ ہی روحانی کی طاقتوں کے پیچھے جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ واپس آئیں گی, نہ ہی جو آپ کے گھر سے شیطانی طاقتیں, روحانی طاقتیں نکال کر لے کے گئی ہیں وہ واپس آئیں گی. جب روحانی طاقتیں جدھر جائیں گی کام ہونے کے بعد, وہ شیطانی طاقتیں بھی پیچھے پیچھے, اور ان کو وہ وہاں لے جائیں گے جہاں ان کو لے کر جانا چاہیے. تو آپ کی رجت بھی نہیں ہوگی. اس طرح عمل کرنے کا مکمل طریقہ بھی ہوگا. اس طریقے سے جادو, جنات, اسیب, سایہ سار, شیطانی عملیات کے مریض وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. اس کے علاوہ زبان درازی کرنے والے دشمن, جتنے بھی بدتمیزی, بد کلامی, بغیر جادو تعویذات والے دشمن, وہ بھی ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی, اور ان سے آپ جو بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا. اور دیگر جتنے معاملات ہیں رجت کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے. عمل 3 دن کا ہے, لیکن آپ کوشش کریں وہ جو بیری کے پتوں سے نہانے والا معاملہ ہے وہ کوشش کر کے ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ یا 6 مہینے میں 1 دفعہ. ہمارے بابا جی ہمدم سرکار قبلہ پیر مرشد پیر ربانی سرکار فرماتے ہیں وگرنہ سال میں 1 مرتبہ, وگرنہ زندگی میں 1 مرتبہ بندے کو یہ لطف ضرور لینا چاہیے. اس کا بڑا نظارہ ہے, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.
दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को लाइक नहीं किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।